اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت نمبر 8۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ترجمہ: پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تفسیر: ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ کون کس کے قریب ہوا؟ اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہونا مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی اصلی صورت دکھا دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں حاضر ہوئے، پھر اور زیادہ قریب ہوئے۔ نمبر 2، اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہونا مراد ہے، اور آیت میں قریب ہونے سے حضور نمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوپر چڑھنا اور ملاقات کرنا مراد ہے۔ ادھر آنے سے نازل ہونا، لوٹ آنا مراد ہے۔ اس قول کے مطابق آیت کا حاصل معنی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں باریاب ہوئے، پھر وصال کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا اور اس قرب میں زیادتی فرمائی۔ یہ تیسرا قول صحیح تر ہے۔ اس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بار رب العزت قریب ہوا۔ نمبر 4، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت میں مقرب ہو کر سجدہ اطاعت ادا کیا۔ اب دوسری آیت فکان قاب قوسین او ادنی، تو دونوں کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس آیت میں مذکورہ لفظ قوسین کا ایک معنی ہے 2 ہاتھ یعنی 2 شرعی گز، اور ایک معنی ہے 2 کمانیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبریل اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اتنا قرب ہوا کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اتنی نزدیکی ہوئی کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فاصلے کی یہ مقدار بتانے میں انتہائی قرب کی طرف اشارہ ہے کہ قرب اپنے کمال کو پہنچا، اور باب ادب احباب میں جو نزدیکی تصور کی جا سکتی ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر قربت سے معلوم ہوا کہ جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مردود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی مردود ہے۔ آیت نمبر 10، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ تفسیر: بعض مفسرین نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی طرف وہ وحی فرمائی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یہاں جو وحی فرمائی گئی اس کی عظمت اور شان کی وجہ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ وحی کیا تھی۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یہ وحی بے واسطہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا، اور یہ خدا اور رسول کے درمیان کے اسرار ہیں جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ بکلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو تمام مخلوق سے مخفی رکھا، اور یہ نہ بیان فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا وحی فرمائی، اور محب اور محبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس رات میں جو آپ کو وحی فرمائی گئی وہ کئی قسم کے علوم تھے۔ اس میں سے چند علوم یہ ہیں: پہلا، شرعی مسائل اور احکام کا علم جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے۔
نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع جو خاص کو بتائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، علوم ذوقیہ کے حقائق اور نتائج جو صرف احس الحواس کو تلقین کیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 4، اور ان علوم کی ایک قسم وہ اسرار ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ایک مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اور کوئی انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔